اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں 10 سے 15 منٹ گفتگو آپ سے کلام کروں گا۔ اگر ساتھ دیں گے تو اچھی طرح سے انشاءاللہ پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ عزیزان محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو لوگ آل محمد سے محبت رکھ کر مر جاتے ہیں انہیں مرا ہوا نہ کہو بلکہ وہ شہید ہیں، چاہے کسی بھی جگہ پہ مریں، کوئی بھی ممالک ہو، مثلا سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جہاں بھی کوئی بھی شخص آل محمد سے محبت رکھ کے مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ صرف یہی نہیں، اگر کہاں بھی مر جائے شہید ہے۔ تو دوسری حدیث اور بھی فرمائی رسول خدا نے کہ اگر کہیں بھی جگہ پہ مر جائے، چاہے مدینے میں ہو یا پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، جس بھی ملک میں مر جائے کون شخص، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جہاں بھی مرے اگر آل محمد کے ساتھ اس کا بغض ہے تو وہ کافر کی موت مرتا ہے، کافر کی موت مرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کافر کی موت مرتا ہے۔ مولا کائنات کی فضائل میں آج بیان کروں گا، ان میں ایک فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ مولا کے فضائل کسی کو یعنی برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے تو کسی کو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر فضائل اتنے بیان کیے جائیں تو اگر محب بھی ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا، کافروں سے تو کیا برداشت ہوں گے، محب سے بھی برداشت نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، اتنے فضائل ہیں، پچھلے بھی کسی ہمارے دوست نے پڑھا تھا، اتنے فضائل ہیں، صرف اشارہ کیا تھا، میں اس کو اور بھی بڑھانا چاہتا ہوں۔ اتنے فضائل ہیں کہ دنیا کے پورے درخت قلم بن جائیں، پانی سیاہی بن جائے یعنی مس بن جائے، اگر اس کے ساتھ یعنی سیاہی بن جائے، پورے انسان اور جن ملائک پورے انسان سب اکٹھے ہو کر مل کر مولا علی کے فضائل لکھنے پر آئے تب لکھ نہیں سکتے، اتنے فضائل عزیز ہیں۔ یا علی، یہی مولا کائنات جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، اگر کوئی سائل آتا ہے تو اس کو انگلی دیتا ہے، یعنی وہ جو پہنتے ہیں وہ انگوٹھی دے دیتا ہے۔ تو یہ مولا کائنات اتنی، مولا کی توجہ کیا ہے، نماز میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر نماز میں ہے، پہلے سننا، نماز میں ہے کوئی سائل آتا ہے تو اس کو انگوٹھی دے دیتا ہے، لیکن اگر مولا کے پاؤں میں کوئی تیر یا کوئی ایسا زخم یا کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ صبر کرو، جب علی نماز پڑھے نماز میں اس کی وہ چیز نکال لینا، نماز میں وہ چیز نکال لینا۔ تو میں کہوں اتنی محبت ہے علی مولا کی اللہ کے ساتھ، اگر نماز میں کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو مولا کو پتہ نہیں چلتا، اتنی محبت ہے۔ تو رسول خدا نے اتنی محبت مولا کائنات کی دیکھ کر فرمایا، یا علی اگر تیری محبت یعنی یا علی اگر تیری محبت اللہ کے ساتھ اتنی ہے تو سن لو، اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی شخص بغض رکھ کر مر جائے، چاہے 1000 حج انجام دے، صفا اور مروہ کے درمیان میں مر جائے، یعنی 1000 حج انجام دیتا ہے، احد جبل جتنا سونا زکوٰۃ میں دیتا ہے، یا علی اگر آپ کی محبت کے بغیر مر گیا، اگر آپ کی محبت
شہادت کے بغیر مر گیا تو اس کے سارے عمل قبول نہیں ہوں گے، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اتنے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اتنی محبت مولا کائنات کی، اتنی محبت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اتنی محبت ہے مولا کائنات کی، نماز میں پتہ نہیں چلتا کہ تیر کھینچا گیا، اور اگر خود خدا کا مثلا سائل یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار گواہ رہنا آج میں خالی واپس آ رہا ہوں، مولا علی نے یہ جملے سن لیے۔ پہلے کسی کا سنتا نہیں ہے، یہ خبر نہیں چلتی کہ اس کے پاؤں سے تیر نکالا گیا۔ اسی مولا کا دوسرا میں آپ کو دوسری فضیلت سناؤں۔ مولا علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سب کا سنا ہوا ہے، سب کا سنا ہوا ہے۔ یہ فرمایا مولا نے ممبر پر، تو ایک کہنے لگا کہ یا علی میں آج کیا کھاؤں گا؟ بہت مزے کی بات ہے، کیا کھاؤں گا یا علی، آج میں کیا کھاؤں گا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ آج تم چاول اور دودھ ساتھ میں کھائیں گے، چاول اور دودھ ساتھ میں کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ آج میں یہ نہیں کھاؤں گا، چاول اور دودھ نہیں کھاؤں گا۔ گیا اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کیا پکایا؟ اس نے کہا آج چاول اور دودھ ہے، کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، کسی سے مانگ کر آئیں، کسی سے مانگ کر آئیں۔ آپ کی خاموشی دیکھ کر میں فضل کو اور بڑھا رہا ہوں۔ آج کیا کھاؤں گا یہ کہہ کر اپنی بیوی کے پاس گیا، بیوی نے کہا کہ آج چاول ہے، کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ بیوی کو کہا کہ کسی اور گھر سے لے آئیں، تو بیوی گئی، ایک گھر سے لیا، کہا کہ دودھ چاول ہی ہے، دوسرے سے تیسرے سے، یعنی گھروں میں جاتی رہی، کہیں سے ایسے خالی واپس آئی، کسی نے کہا کہ ہمارے پاس چاول ہی ہے، تو ایسے ہی واپس آئی، کہا کہ سب کے پاس دودھ چاول ہی تھے۔ تو اس نے کہا میں کھاؤں گا نہیں، مولا کے ساتھ میں مولا کو یہ کہہ کے آیا ہوں کہ آج میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ تو ایسے چلا گیا، راستے میں پہلے اپنے ہی گھر میں سویا کچھ ٹائم، لیکن بھوک اس کو صبر کرنے نہیں دے رہی تھی، بیٹھنے نہیں دے رہی تھی کہ کیا کرے۔ اب پریشان ہو گیا کہ کیا کروں۔ باہر نکلا، قافلہ سامنے ملا، اس سے پوچھا کہ آج کیا ہے؟ اتفاقاً انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس دودھ اور چاول ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دودھ اور چاول ہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ آپ نے یہ کھانے پڑیں گے۔ اس نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کھائیں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی۔